سورہ العنکبوت پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 41۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو مددگار بنایا، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، وہ جالے کا گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبَيُوتِ، اور بے شک سب سے کمزور گھر لَبَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ، مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اس حقیقت کو جانتے۔ پچھلی آیات میں آپ نے مختلف اقوام کی اعتقادی اور عملی خرابیوں کا تفصیل سے پڑھا۔ اب اس کا مطالعہ کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی گمراہی اور ان کی بدکاریوں کا سبب ان کے عقیدے کی کمزوری تھا۔ نہ تو وہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے اور نہ روز آخرت پر، لہذا وہ مسلسل حیوانی زندگی گزار رہے تھے، اور کبھی کبھار تو وہ پستی کی اس گہرائی تک چلے جاتے جہاں کمزور سے کمزور انسان کے جاتے ہوئے بھی کب کبھی طاری ہو جاتی۔ اچھا، ان کا اپنے زام باطل میں تصور یہ تھا کہ یہ بت جن کو ہم نے معبود بنایا ہوا ہے، یہ ہمیں ہر مصیبت سے بچائیں گے اور ہماری عزت اور ہماری دولت میں مسلسل اضافہ کرتے جائیں گے۔ یہ ان کا خیال تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ بت ان کے کسی کام نہ آئے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی ان کے اس عقیدے کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کا یہ عقیدہ رکھنا بتوں کے متعلق کہ یہ ہمیں بچائیں گے اور یہ ہماری عزت اور ہماری دولت میں مسلسل اضافہ کرتے جائیں گے، کا یہ عقیدہ اتنا ہی کمزور ہے جتنا مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ اب گھر ہیں تین طرح کے، لیکن اس سے پہلے گھر کا تصور سمجھ لیجیے۔ گھر میں بنیادی تین چیزیں ہوتی ہیں: چھت، دیواریں اور دروازے۔ چھت ہمیں دھوپ اور بارش سے بچاتی ہیں، دیواریں ہمیں سردی کے تھپیڑوں سے بچاتی ہیں، اور دروازے اجنبی لوگوں کے آنے جانے اور دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا، سب سے مضبوط گھر کون سا ہے؟ جو اینٹ، ریت، بجری اور لوہے سے بنایا جائے۔ کیوں؟ وہ آگ سے بھی بچاتا ہے، وہ دھوپ سے بھی بچاتا ہے، وہ بارش سے بھی بچاتا ہے، وہ سردی کے تھپیڑوں سے بھی بچاتا ہے،
اور وہ اجنبیوں کے آنے جانے سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا گھر جو اس کے بعد کمزور ہے وہ ہے لکڑی کا گھر۔ وہ ہمیں دھوپ سے بچائے گا، بارش سے بچائے گا، لیکن آگ سے نہیں بچا سکے گا۔ اگر آگ لگ جائے تو وہ ایک لمحے میں ساری عمارت منہدم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد کمزور ترین گھر کون سا ہے؟ خیمہ، کپڑے کا گھر، ٹاٹ کا گھر۔ وہ مکمل طور پر نہ تو ہمیں سردی سے بچاتا ہے، نہ مکمل طور پر دھوپ سے بچاتا ہے، نہ مکمل طور پر ہمیں بارش سے بچاتا ہے، اور نہ مکمل طور پر آگ سے بچاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک مضبوط گھر، دوسرا اس سے کمزور، تیسرا اس سے کمزور۔ کا مکڑی کا گھر تو ان سب سے ہی کمزور ہے۔ اللہ اللہ، وہ تو سب سے کمزور ہے۔ کیوں؟ سورج کی شعاعیں اس کے آر پار ہو جاتی ہیں۔ بارش کے سامنے وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا، اور ہوا کا ایک جھونکا اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس کی کمزوری کا عالم یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے گھر کی صفائی کرنے لگتا ہے، جہاں یہ گھر بنا ہوتا ہے اسے اکھیڑ دیتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجنے والوں اور بتوں کے لیے اپنا یہ عقیدہ رکھنے والوں، تمہارا عقیدہ مکڑی کے اس گھر کی طرح ہے جو ہوا کے ایک جھونکے کی تاپ نہیں لا سکتا۔ اسی طرح جب قیامت کا دن آئے گا تو تمہارا یہ عقیدہ اور تمہارے یہ اعمال ریزہ ریزہ